رہا ہے اور ہم مسلم قوم کی فکر نہ کریں جو الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مقدس کا ایک لفظ بھی نہیں جانتی، احادیث مبارکہ کا ایک لفظ انہوں نے نہیں پڑھا، کلمہ ان کی یاد نہیں، نماز ان کی یاد نہیں، دعائیں ان کی یاد نہیں، اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجد میں آنے کو تیار نہیں، مدرسے میں آنے کو تیار نہیں، خانقاہوں میں آنے کو تیار نہیں، دین کتابیں پڑھنے سننے کو تیار نہیں۔ ہماری قوم مسلم جو گمراہی کی طرف کی جا رہی ہے اس کی فکر نہ کر کے ہم کیسے مومن کامل بن جائیں، ہم کیسے اللہ کے یہاں مقرب بن جائیں۔ اللہ کے یہاں مومن کامل اور مقرب ہم تبھی بنیں گے جب اپنی فکر کے ساتھ ساتھ پوری امت کی ہم فکر کریں، چاہے وہ امت دعوت ہو چاہے امت اجابت ہو۔ امت اجابت امت مسلمہ جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، امت دعوت وہ اقوام عالم جو بھی اللہ کو نہیں مانتی ہے، ماننا چاہیے، رسول کو نہیں مانتی، کتابوں کو آسمانی نہیں مانتی، جنت جہنم آخرت کا انہیں مراد نہیں ہے۔ امت دعوت کی بھی فکر کرنی ہے، امت اجابت کی بھی فکر کرنی ہے۔ تو دعوت کا کام، تبلیغ کا کام مسجدوں کا سب سے پہلا عمل ہے۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، پہلا اذان ہوگی اور پھر نماز ہوگی۔ نبیوں کا پہلا کام دعوت ہے، رسولوں کا پہلا کام تبلیغ ہے، مسجدوں کا پہلا کام دعوت ہے، اور طلباء کا، علماء کا، حفاظ کا، ائمہ کا، قراء کا، امت مسلمہ کا پہلا کام تبلیغ ہے، دعوت ہے، اللہ کی رسول کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یا اللہ کیا کام ہے مردوں کا، کیا کام ہے عورتوں کا؟ اس زمانے میں تو مردوں نے اپنا کام کمانا سمجھا ہوا ہے، عورتوں نے اپنا کام پکانا سمجھا ہوا ہے۔ اردو میں ہماری جماعت تھی، عرب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بار بار یہی بیان کرتے رہے پورے سفر میں، ہم نے کہا مردوں نے اپنا کام کمانا سمجھا ہوا ہے، عورتوں نے اپنا کام پکانا سمجھا ہوا ہے۔ عربی میں ہم نے ان سے کہا فی زماننا ھذا فہم الرجال ان عملهم الکسب، ہمارے اس زمانے میں مردوں نے سمجھا ہمارا کام کمانا ہے، وفہمت النساء ان عملهن فی الدنیا الطبخ، عورتوں نے سمجھا ہمارا کام دنیا میں پکانا ہے، مرد کمائیں گے عورتیں پکائیں گی۔ ایک شیخ بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہمارے شیخ بیٹھے ہوئے ادھر، تو شیخ نے کہا وفہم الاولاد ان عملهم فی الدنیا الاکل، کہ اولاد نے سمجھا ہمارا کام دنیا میں کھانا ہے، باپ کمائے گا، ماں پکائے گی اور بچے کھائیں گے۔ بس پھر ہم نے اس دن سے ایک دوسرا اور بڑھا دیا، فہم الرجال فی زماننا ھذا ان عملهم الکسب وفہمت النساء ان عملهم الطبخ وفہم الاولاد ان عملهم فی الدنیا الاکل، الرجال یکسبون والنساء تطبخون والاولاد یاکلون ویموتون بدون الصلاۃ وبدون العلم وبدون العمل۔ مردوں نے سمجھا ہمارا کام کمانا ہے، عورتوں نے سمجھا ہمارا کام پکانا ہے، بچوں نے سمجھا ہمارا کام کھانا ہے۔ مرد کمائیں گے، عورتیں پکائیں گی، بچے کھائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ حج کریں گے، نہ زکات دیں گے۔ 90% مسلمان آج نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں کر رہے، حج نہیں کر رہے، زکات نہیں دے رہے، اور ہم قال اللہ قال رسول مدرسے کی چار دیواری میں کہہ کر خوش ہو جائیں۔ کون فکر کرے گا ان کی نماز نہیں پڑھ رہے، کون فکر کرے گا ان کی جو روزہ نہیں رکھ رہے، کون فکر کرے گا ان کی جو حج نہیں کر رہے، زکات نہیں دے رہے، کون فکر کرے گا ان کی جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمان ہے۔ تو مردوں کا کام صرف کمانا نہیں ہے، عورتوں کا کام صرف پکانا نہیں ہے، بچوں کا کام صرف کھانا نہیں ہے۔ کیا کام ہے مردوں کا؟ اللہ فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سارے مردوں کا سب سے پہلا کام اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے، بری باتوں سے منع کرنا ہے، دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ مردوں کا کام
حکم کر، بری بات سے منع کر. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. تبلیغ میں، دین میں تکلیف آ جائے اس پر صبر کر. ان ذالک من الامور، یہ ہمت کے کام میں سے، یہ ہمت کے کام میں سے ہے. تو مردوں کا کام بھی تبلیغ ہے، عورتوں کا کام بھی تبلیغ ہے، بچوں کا کام بھی تبلیغ ہے. چاہے وہ بچہ نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ بچہ ناطہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ بچہ حفظ کر رہا ہو، چاہے وہ بچہ باقی پڑھ رہا ہو، چاہے وہ بچہ میزان پڑھ رہا ہو، کافی پڑھ رہا ہو، ترجمہ پڑھ رہا ہو، مختصر پڑھ رہا ہو، جلالہ دورہ پڑھ رہا ہو، تحصیل حدیث پڑھ رہا ہو، تحصیل تفسیر پڑھ رہا ہو. دنیا جہاں کے اس عمل میں جو بھی لگا ہوا ہے، ہر بچے بچی کا کام، ہر مرد و عورت کا کام تبلیغ ہے، دعوت ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ رسول اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ قرآن اور حدیث کی طرف سے فرض ہے، یہ اسلام کے ایمان کی طرف سے فرض ہے. مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین مرکز بننے والی مسجد تبلیغ جماعت کا اس میں کوئی خلاف نہیں. یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے نبی کا طریقہ ہے. قرآن حدیث کی طرف سے ہمیں تبلیغ ملی ہے، دعوت ملی ہے. اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے، اس کے اندر ہمیں ماہر ہونا چاہیے. میں نے بار بار کہا وہاں مکہ میں، مدینہ میں اور اردو میں، لبنان میں. آپ بھی کہو گے، ارے کہو گے، اور تم کہے گا لبنان میں، اردن میں، مصر میں، دبئی میں، افریقہ میں، امریکہ میں، دنیا کے کونے کونے خطے خطے میں ہمیں اللہ کا، رسول اللہ کا، قرآن و حدیث کا تعارف کراؤ گے. اور کون کرائے گا؟ جو ارادہ کرے گا، جو نیت کرے گا وہ کرائے گا. جو نیت نہیں کرے گا، ارادہ نہیں کرے گا، پھر تو کہاں گئے تھے، کہیں بھی نہیں. اور کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں. کل سے لے کر اثر سے لے کر اب تک اگر ہم نے تبلیغ کی دعوت کی نیت نہ کی، ساری دنیا میں پہنچنے کے ہم نے عزائم نہ کیے، تو کہاں گئے تھے، کہیں بھی نہیں. اور کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں. شیطان تو شیطان ہے، مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، طالب علم کا شیطان بھی کیا ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے. طالب علم ہوتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی تبلیغ ہے، جو ہم مدرسے میں وہ بھی اللہ کا راستہ ہے. مدرسے میں بھی اللہ کا راستہ نہیں، یہی اللہ کا راستہ ہے کہ چلو لگاؤ، یہ اللہ کا راستہ ہے پیروں کو لگاؤ، یہ اللہ کا راستہ ہے ساتھ لگاؤ، یہ اللہ کا راستہ ہے جوڑ میں جاؤ، اسکول میں جاؤ. ہم مدرسے میں یہی تو اللہ کا راستہ ہے. بھائی نور علی نور کہاں گیا؟ نور علی نور کہاں گیا؟ وہ بھی نہیں ہے. سونے پر سہاگا کہاں گیا؟ وہ بھی نہیں ہے. سونے پر سہاگا، نور علی نور، کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں آئیں گے. ہم نے کب منع کیا کہ اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے راستے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب ہم مدرسے میں ہیں، مدرسے سے باہر نہیں نکلیں گے. اب ہم ابھی مانتا میں خاتمہ سے باہر نہیں نکلیں گے. اب ہم تبلیغ میں ہیں، تبلیغ سے باہر نہیں نکلیں گے. نہیں، اللہ کے ہر امر کو، اللہ کے ہر حکم کو ہمیں پورا کرنا ہے. کریں گے سب اس طرح دنیا کے اندر ہمیں ہر چیز چاہیے. لیکن کیا چاہیے؟ ہمیں ہر چیز چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بھائی چٹنی روٹی کھا لو، بھائی چٹنی روٹی کھا لو، کھا لیا بس. دوپہر میں بھی کھاؤ، شام میں بھی کھاؤ، چل جائے گا. نہیں، دال روٹی بھی چاہیے، نان قورمہ بھی چاہیے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یا کسی دال روٹی پر گزارا کریں گے؟ نہیں، دال روٹی بھی ہونی چاہیے، روٹی کے ساتھ روٹی بھی ہونی چاہیے، کوفتہ بھی ہونا چاہیے، کباب بھی ہونا چاہیے، قیمہ بھی ہونا چاہیے، مٹر بھی ہونا چاہیے، کلیجی بھی ہونی چاہیے، چیز بھی ہونی چاہیے، اور بھی ہونی چاہیے. اور بھی نہیں چھوڑ رہے. ارے وہ یہ کھا لیتے، کوفتے کباب کھا لیتے، نہیں اور بھی چاہیے، چیز بھی نکالو. اس کی بات چیز بھی کھائیں گے. گوشت کی ساری قسمیں چاہیے آپ کو، بکرا بھی چاہیے، مرغا بھی چاہیے، مچھلی بھی چاہیے، اور کبوتر بھی چاہیے، اونٹ بھی چاہیے، بھیڑ بھی چاہیے، ڈوکر بھی چاہیے. اتنے حلال جانور ہیں، سارے گوشت ہمیں کھلاؤ. ارے گوشت گزارا کر دو. نہیں، کالا بھی چاہیے، سفید بھی چاہیے. کبھی بھی چاہیے، کالا جانور بھی چاہیے، سفید جانور بھی چاہیے. سارے گوشت کی قسم میں مدعو ہے. گوشت کی ساری قسمیں چاہیے. اور تین کی صرف ایک قسم، بس مدرسہ، بس خانقاہ، بس تبلیغ. نہیں،
چاہیے، کار بھی چاہیے، بس بھی چاہیے، ٹرین بھی چاہیے، جہاز بھی چاہیے. ارے سائیکل پہ سفر کرو بس نہیں، سائیکل پہ بھی جائیں گے، ریوارڈ پہ بھی جائیں گے، ٹیمپو بھی جائیں گے. جتنی بھی سواری کی شکلیں وہ ساری چاہیے، جتنے بھی کپڑے کی شکلیں ساری چاہیے، جتنے بھی سویٹر بھی چاہیے، جرسی بھی چاہیے، اور جیکٹ بھی چاہیے، کوٹ بھی چاہیے، اور یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. تو گرمی کے سارے کپڑے چاہیے، سردی کے سارے کپڑے چاہیے، سواری ساری چاہیے. اور دین کا صرف ایک کام، دین کے بھی سارے کام. میں نے شروع میں کہا ہر فن مولا بننا ہے. کیا بننا ہے بولو؟ ہر فن مولا بننا ہے، ہر فن میں ماہر بننا ہے. دین کا ہر کام ہمیں انجام دینا ہے، تبلیغ میں، دعوت میں ہمیں ماہر بننا ہے. تو یہ کام مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے. یہ ہمیں پوری دنیا میں جا کر لوگوں کو سمجھانا ہے اور بتلانا ہے. یہ نیت کر لو گے، ارادہ کر لو گے تو اللہ قلوبوں میں آپ کو پہنچا دے گا. اور اگر آپ نے ارادہ نہیں کیا، نیت نہیں کی، تو بس پھر آپ ایک مسجد پہ ہو کر رہ جاؤ گے، ایک مدرسے پہ ہو کر رہ جاؤ گے، ایک گاؤں پہ ہو کر رہ جاؤ گے. العالم، بولو، العالم للمسجد، العالم للمدرسة، العالم للزاوية. نہیں، یہ عالم صرف مسجد کے لیے، عالم صرف مدرسے کے لیے، عالم صرف خانقاہ کے لیے نہیں. العالم للعالم، عالم سارے عالم کے لیے، عالم سارے عالم کے لیے. ماتم اپنے ماتموں میں، خانقاہ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں شیخ 40 سال تک اپنی خانقاہ میں رہے، گھر سے باہر نہیں، خانقاہ سے باہر جانے کے لیے. 40 سال خانقاہ میں رہے، 40 سال تک خانقاہ سے نہیں نکلے. فرمایا میں نے کہا بڑی عجیبہ عورت ہے، نہ گھر میں کبھی نظر نہ پڑی. فرمایا یہ بھی کوئی شیخ ہے، یہ بھی کوئی شیخ ہے جو خانقاہی میں رہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی عجیبہ عورت ہے، کسی ناگہر پر کبھی نظر نہ پڑی، کسی ناگہر پر کبھی نظر نہ پڑی. یہ بھی کوئی شیخ ہے؟ فرمایا شیخ تو وہ ہے جس کا فیض سارے عالم پر محیط ہو، جس کا فیض سارے عالم پر محیط ہو، یہ شیخ ہے. سارے عالم، جب تک اس کے جسم میں طاقت ہے تو جسم سے امت کو، انسانیت کو فائدہ پہنچائے، گھر 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 فرد بشر تک پہنچ کر اللہ کا تعارف کرائے، قرآن کا، حدیث کا تعارف کرائے، سنت و شریعت کی طرف لوگوں کو بلائے. اور جب جسم کے اندر طاقت رہے، قوت رہے، تو اب دل کی تمام تر توجہ امت کی طرف، انسانیت کی طرف لگائے. بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے امت تک، انسانیت تک قرآن کو، حدیث کو پھیلانے پہنچانے کی شکلیں صورتیں سمجھائے. حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر زمانے میں بڑے بڑے علماء، مشائخ جو بزرگان دین تھے، غوث کے مرحلے کو پہنچ چکے تھے، ان کو خط لکھا. مولانا میاں صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا آپ اپنی طاقت و قوت کے زمانے میں وہ کچھ
ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ انسان صرف مسلمان ہے، انسان صرف عرب ہے، انسان عرب ہے، عجم ہے، مرد ہے، عورتیں ہیں، طلبہ ہیں، غیر طلبہ ہیں، اپنے ہیں، پرائے ہیں۔ ہدی للناس، قرآن جس طرح ہدی للناس ہے، اسی طرح طالب قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن وہ بھی پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں، عالم قرآن ہیں، داعی قرآن ہیں۔ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں كَافَّةً لِلنَّاسِ، آپ پوری انسانیت کے لیے ہو۔ اور ہم سب طلبا علماء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ کیا کی بات ہو، کیا 81 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ ارے کتنے سال پہلے؟ 81 سال پہلے 1365 میں، ابھی چل رہا ہے 1446، 81 برس پہلے ایک جماعت نظام الدین میں مرکز میں دارالعلوم دیوبند کے طلبا کی پہنچی۔ جب آپ پہنچے یہاں مولانا الیاس صاحب نہیں ہیں، لیکن ان کی باتیں، ان کی فکریں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ 1943 میں 81 برس پہلے 1365 میں جماعت پہنچی مولانا الیاس صاحب کی خدمت میں۔ تو مولانا الیاس صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی اور اسہال کا دورہ پڑا تھا، قوت اور ہمت کچھ نہیں تھی۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں نظام الدین میں مرکز میں بنگلے والی مسجد میں تھے۔ فرمایا کہ طبیعت بہت ناساز ہے، آپ ایسا کرو اپنے کان میرے لبوں کے قریب کر لو، اپنے کان میرے لبوں کے قریب کر لو تاکہ میں تمہیں کہوں اور تم ان طلبہ سے کہہ دو جو طلبہ یہاں جماعت میں دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تبلیغ، اس کو کہتے ہیں دعوت۔ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ کوئی تکلیف بیماری ہمیں تبلیغ سے روک دے۔ پڑے ہوئے میں نے کان لگا دی حضرت کے لبوں پر، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان طلبا سے سب سے پہلی بات تو یہ کہو کہ یہ طلبا اپنے اساتذہ کی، اپنے علماء کی قدر کریں، ان کی عظمت، ان کی محبت اپنے دل کے اندر داخل کریں، اپنے اساتذہ کا ادب و احترام ایسے کریں جیسے ائمہ مجتہدین کا کیا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کا کیا جاتا ہے، امام شافعی کا کیا جاتا ہے، امام مالک کا کیا جاتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ادب و احترام ان کی عظمت ہے، ایسے ہی اپنے اساتذہ کی عظمت محبت ان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو ان کو یہ بتاؤ، اور دوسری بات ان سے یہ بتاؤ کہ تم اپنے اس علم کو جو تم حاصل کر رہے ہو اپنی زندگی میں اس کو داخل کرو، اپنے عمل میں اس علم کو لے کر آؤ، یہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا عالم کا گناہ شراب پینا نہیں، طالب علم کا گناہ زنا کرنا نہیں، چوری کرنا نہیں، عالم کا، طالب علم کا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے، اپنے علم کا حق ادا نہ کرے، یہ ان کا گناہ ہے۔ اس لیے دوسری بات ان کو یہ سمجھاؤ کہ اپنے علم پر عمل کریں، اور تیسری بات ان کو یہ بتاؤ کہ یہ بہت مختصر سے وقت کے لیے یہاں آئے ہیں تو اپنا سارا وقت تبلیغ میں، تعلیم میں لگائیں، اور شہر دہلی کے مدرسوں میں جا کر تبلیغ اور دعوت کی محنت وہاں قائم کریں۔ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ اٹھا کر یہاں